ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ کے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جو اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہی تھا۔ اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہ کہو اور گالی نہ دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد اور نہ ہی اس کے نصف تک پہنچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقے کا حکم رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ شمس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے لاکھوں تو بربادی ہے جو جھوٹی بات بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پیاری بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بے خبر نہ رہ جائے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، وہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نذر کر دی، لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں
چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نذر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔